بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی، آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے عالمانہ سیٹ اپ۔ دوستو، جب ہم موجودہ دور میں علماء کرام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں علماء کرام بھی کئی گروپ میں تقسیم نظر آتے ہیں۔ کئی گروپ غیر مسلم لابی کے ایجنٹ بن کر کام کر رہے ہیں، کوئی گروپ کسی مسلمان مگر شیعہ دشمن ملک کا ایجنٹ بن کر کام کر رہا ہے، کوئی گروپ شیعہ دوست ملک کا ایجنٹ ہے، کوئی کسی شیعہ ملک کے سیاسی مفادات کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ اوپر والے سارے علماء باہر سے پیسہ لیتے ہیں اور ان کے لیے کام کرتے ہیں، اور موقع مل جائے تو اپنے لوگوں کی جیبوں کی صفائی بھی کر لیتے ہیں۔ ایک گروپ وہ ہے جو خود پاکستان کی حکومت کا ایجنٹ ہے اور وہ قوم میں حکومت کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے اور اس کی اجرت لیتا ہے۔ اس کے بعد ایک گروپ وہ ہے جو باہر سے تو کچھ نہیں لیتا مگر پاکستان کے اندر موجود لوگوں سے تقاریر کی فیس سے وہ باہر والوں کے برابر معیار رکھی ہوئی ہے، اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے مسلک کے لوگوں کو کمزور کر رہا ہے۔ یعنی ایک آدمی جو جلسہ کروا لے تو پھر 1 سال تک اسے قرضے ادا کرتے گزر جاتی ہے۔ جہاں جہاں محرم ہو رہے ہیں، ان فیسوں کی وجہ سے وہاں انجمنیں بنانا پڑی ہیں، جبکہ پہلے ایک آدمی سارا خرچ برداشت کر لیتا تھا۔ اب تو انجمنیں بھی کافی نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ بعض لوگوں کو باضابطہ طور پر باہر کے شہروں میں جا کر چندہ مانگنے تک کی نوبت بھی پہنچی ہوئی ہے۔ اب اگر ہم علماء کرام کے عمومی گروپوں کے سیٹ اپ کو دیکھیں تو ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پھر سقیفہ بنی سادہ والا ڈرامہ ریپلے ہو رہا ہے۔ وہاں بھی یہی ہوا تھا کہ زمانے کے امام کو باہر بٹھا کر خود اپنا نظام چلایا جا رہا تھا اور اپنے زمانے کے امام کی ضرورت تک کو محسوس نہیں کی گئی تھی۔ اب یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی عالم کو اب زمانے کے امام کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک نظام ہے جو کتابوں کے بل بوتے پر مسلسل چل رہا ہے، اور اس میں مرکزیت و مرجعیت عامہ کے خلاف قیاس و اجتہاد کے دروازے کھلے ہیں، اور ایک ایک کر کے برائیوں اور غیر شرعی چیزوں کو مشرف با اسلام کیا جا رہا ہے، اور کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں۔ میں نے ایک مفتی صاحب کا عزاداری کی منہ مانگے دام لینے اور چک چکا کے جواز پہ فتویٰ دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ میں نے سب سے کم درجے کے فتوے کی بات کی ہے، ورنہ جو امور شرع شریف کے صریح خلاف ہیں ان کے بارے میں بھی فتاویٰ آ چکے ہیں۔ سقیفہ بنی سادہ میں ہوا یہ تھا کہ حق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل رسول علیہ السلام کو حق حاکم بنا لیا گیا تھا۔ یعنی خمس کے بارے میں یہی سوچا گیا تھا کہ خمس ہر حاکم وقت کی کنبہ پروری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ اس لیے انہوں نے فدق اور دیگر اخماس جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آل رسول یعنی آل عبد المطلب علیہ السلام پر صرف ہوتے تھے، ہتھیار لیے۔ اور اس طرح تیسری خلافت کے زمانے میں مروان جو داماد خلیفہ تھا اسے فدق دے دیا گیا، اور عمر ابن عاص جو خلیفہ کا بہنوئی تھا اس سے افریقہ کا خمس معاف کر دیا گیا، اور خمس میں سے امت کو کچھ بھی نہ دیا جاتا تھا بلکہ وہ صرف خلیفہ کی کنبہ پروری کے لیے مخصوص تھا۔ اسی طرح آج وہی خمس شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی اجازت کے بغیر تصرف میں لایا جا رہا ہے، اور سہم سادات اور سہم امام علیہ السلام و سہم آل رسول سادات کے بجائے متصرفان خمس کی کنبہ پروری کے لیے مخصوص نظر آتا ہے۔ اور آج بھی سقیفے والی آواز کی بازگشت ہمیں اپنی سٹیج سے سنائی دیتی ہے کہ یہ ٹیکس رائل فیملی کے لیے مخصوص تھا، یعنی کنبہ پروری کے لیے مخصوص تھا۔ دوسری طرف یہ فتوے بھی آ رہے ہیں کہ سادات کو اتنے خمس کی کیا ضرورت ہے، یہ ملکی فلاح و بہبود کے کاموں پر صرف کرنا چاہیے، اور فلاحی ادارے سوائے درسوں کے کوئی نظر نہیں آتے، اور عوامی خیر کے لیے عوام بھی صرف ایران کی ہیں۔ پاکستان تو زیورچ ہے جس میں کوئی غریب رہتا ہی نہیں۔ یہ مال امام کی بندر بانٹ شروع ہے، اور شیعہ مذاہب سے وابستہ ہر آدمی کسی نہ کسی طرح سے قوم کی دولت نچوڑنے میں لگا ہوا ہے، اور اسے اس سے فرصت بھی نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ہمارے شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، یا ہمیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔
یہ ساری باتیں میں نے صرف کچھ چیزوں کی نشاندہی کے لیے کہی ہیں جنہیں آپ اچھی طرح دیکھ اور سن رہے ہیں۔ افسوس یہ ہے آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کیونکہ آپ کو سوچنے کا اختیار نہیں ہے۔ ڈاکٹر شریعتی صاحب کا ایک فقرہ میرے ذہن میں نقش رہتا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ مرکز ناشناسی سے بڑا کفر و شرک کوئی ہو ہی نہیں سکتا مگر اسے جانتا کوئی نہیں۔ دوستو یہی وہ کفر ہے جو ہم خوارج میں دیکھتے ہیں کہ وہ سارے شیعہ جان باز جانثار عبادت گزار قائم اللیل صائم النہار تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے مرکز سے روگردانی کی تو نہ اسلام باقی رہا اور نہ ایمان باقی بچا، بلکہ اپنے امام وقت کے مد مقابل آمادہ جنگ ہوئی ہے اور ابدی لعنت کے مستحق قرار پائے۔ ممکن ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھ لے کہ میں سارے علماء کرام کے خلاف ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو علماء ربانی ہیں میں ان کی جوتیاں سیدھی کرنا فخر سمجھتا ہوں۔ باقی علماء سے اور ان کے معاملات سے میرا کوئی خاص تعلق نہیں، یہ باتیں صرف ضمناً آ گئی ہیں، اس لیے ہم ان کے بعد اصل موضوع کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے روحانیاتی میدان۔ دوستو جب بات چلی ہے تو پھر سارے لوگوں کا ایک تجزیہ کرتے چلیں۔ جو لوگ روحانیات و عرفانیات کے میدان میں پہچانے جاتے ہیں وہ بھی کئی گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ پہلا گروپ ہے ملنگ بابے۔ اب ہم ان میں سے بھی وہ جذبہ و جنون نہیں دیکھ رہے، اس میں زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے جو بھیک مانگنے کے لیے حال و صلاح جیسی متبرک چیز پہنے ہوئی ہے۔ میں نے ایک ملنگ بابا سے کہا تم نے گلے میں جو کنٹھا مالا پہنا ہوا ہے اسے پہننے کے فقراء آزاد کی طرف سے کچھ اصول تعلیم کیے جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا بابا مجھے یہ کنٹھا کسی مرشد نے نہیں دیا، یہ تو پلاسٹک کے منکے موتیوں کا ہے اور بازار سے خریدا ہے اور اسے صرف اس لیے پہنا ہوا ہے کہ ریل گاڑی میں ٹکٹ نہیں پوچھا جاتا اور میں گاڑی میں مانگا مانگی آرام سے کر سکتا ہوں۔ جو حقیقی صاحبان فقر ہیں میں ان کی جوتیاں اٹھانے میں عزت سمجھتا ہوں، مگر یہ بات صرف نام نہاد ملنگوں کی ہو رہی ہے کیونکہ 2 نمبر مال اب ہر لیبل میں آ رہا ہے۔ دوستو باقی واقعات آئندہ آنے والی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب نہج المعرفت فی اسماء القائم اجر اللہ تعالیٰ فرجک جلد 100 سے پیش کیا ہے۔ اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا سفینۃ النجات، یا ولی المظلومین، یا امان الخائفین، یا فضل اللہ، یا بقیات اللہ، یا حجت اللہ اجر اللہ تعالیٰ فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔